بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے معاشرے میں ہونے والے اکثر جھگڑے غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ کہنے والے نے بعض اوقات اپنے ذہن کے مطابق درست کہا ہوتا ہے، سننے والے نے بعض اوقات صحیح سے سنا نہیں، یا بعض اوقات خبر پہنچانے والے نے صحیح پہنچایا نہیں، تو معاملہ جھگڑے تک پہنچ جاتا ہے۔ حقیقت میں کوئی بات جھگڑے کی بعض اوقات نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے جہاں اصلاح معاشرہ کے بہت سے احکامات دیے، وہیں پر جب کوئی بات آپ تک پہنچے تو ایک بڑا واضح اور صریح حکم یہ دیا کہ آپ معاملے کی تحقیق کر لیں، آپ خبر کی تصدیق کر لیں کہ حقیقت میں ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ حضرت لقمان حکیم کا قول ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے پاس آئے اور آپ کو آ کر یہ کہے کہ فلاں شخص نے میری دونوں آنکھیں نکال دیں، اور حقیقت میں اس کی دونوں آنکھیں نکلی ہوئی ہوں، تو آپ فیصلہ کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں، ہو سکتا ہے اس نے 4 آنکھیں پہلے نکالی ہوں، جس کے بدلے میں لوگوں نے اس کی 2 آنکھیں نکال دی ہوں۔ ایک بہت خوبصورت واقعہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب آپ کے پاس کوئی ایسا شخص جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، مجہول الحال آدمی ہے، ایسا شخص آپ کے پاس کوئی بات لے کر آتا ہے، کوئی خبر لے کر آتا ہے، تو آپ کو کیا چاہیے کہ پہلے اس معاملے کی تصدیق کر لیں، جلد بازی ہرگز نہ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ خبر غلط ثابت ہو جائے اور بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے، نادم ہونا پڑے۔ اب اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ عرب کا ایک قبیلہ تھا بنو مستلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے کر گئے، آپ نے جا کر اس قبیلے کو دعوت دی، اس قبیلے کے افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مان رکھا، اسلام قبول کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کے احکامات کی تعلیمات دی۔ جہاں دیگر احکامات سکھائے گئے، وہاں زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا۔ قبیلے کے سردار ہیں حارث بن زرار، یہ والد ہیں ام المومنین حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت حارث رضی اللہ عنہ۔ اب آپس میں معاملات طے ہو گئے کہ چاند کی فلاں تاریخ کو بنو مستلق کی طرف سے زکوٰۃ جو ہے وہ دربار رسالت میں حاضر کر دی جائے گی، پیش کر دی جائے گی۔ جب سارے معاملات طے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے، اور معاملہ یہ بھی طے ہوا کہ اس تاریخ کو حضور کا وفد جو ہے وہ ان کی خدمت میں ان کے پاس آئے گا اور ان سے زکوٰۃ کی وصولی کرے گا۔ جب مقررہ تاریخ آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ، ایک صحابی ہیں، ان کو مقرر فرمایا بطور عامل کے کہ یہ جائیں اور زکوٰۃ وصول کریں۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے کو عاملین کہا جاتا تھا۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ جاہلیت میں بنو مستلق سے دشمنی تھی، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عرب زمانہ جاہلیت میں آپس میں لڑے ہوئے تھے۔ اب ولید بن عقبہ جب وہاں سے نکلے ہیں تو ذہن میں سوچ رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ بنو مستلق والے زمانہ جاہلیت کی دشمنی کا کوئی بدلہ مجھ سے لیں، یہ خیال ان کے ذہن میں گزر رہا ہے۔ اور عرب میں رواج تھا، آج بھی رواج ہے، کہ مہمان کا استقبال وہ ہتھیاروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں قبائلی علاقہ جات میں بھی ہمارا کئی دفعہ جانا ہوا تو وہاں استقبال جو ہے وہ فائرنگ کر کے ہتھیاروں کے ساتھ مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ ان کا کلچر ہے، ان کی ثقافت ہے یہ۔ تو عرب میں بھی یہ رواج تھا۔ اب ایک طرف حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے تشریف لے کر جا رہے ہیں اور ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے، دوسری طرف حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ نے مقررہ تاریخ کو سارے قبیلے کو جمع فرمایا اور آپ نے ان سے زکوٰۃ کی وصولی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفد نے آنا ہے اور اس کی عزت و تکریم ضروری ہے، تو ایسا نہ ہو کہ وہ ہر گھر میں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے جاتے رہیں، تو زکوٰۃ کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے اور ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ جس دن آنا تھا اس دن حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے کے نوجوانوں کو لے کر قبیلے سے باہر نکلے اور ہتھیار ان کے پاس تھے، تلواریں ننگی تھیں۔ تو ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے انہیں دیکھا تو جو ان کے ذہن میں گمان تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانہ جاہلیت کا بدلہ لینے کے لیے وہ مجھے کوئی نقصان پہنچائیں، تو وہ گمان پختہ ہو گیا اور آپ وہیں سے واپس
جو ہے مدینہ کو لوٹ گئے۔ حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نوجوان ساتھیوں کے ساتھ انتظار فرماتے رہے، جب کوئی نہیں آیا تو یہ واپس اپنے قبیلے کو چلے گئے۔ ادھر ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ زکوٰۃ دینا تو دور کی بات، بنو مستلق نے تو آپ کے وفد کو، آپ کے سفیر کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ نئے مسلمان لوگ موجود تھے، تو یہ سن کر وہ غصہ میں آ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو قتل کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور صراحتاً کفر بھی ہے۔ تو فوراً یہ کہا گیا کہ اس پر بدلہ لیا جائے اور ایک لشکر روانہ کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے معاملہ کی تحقیق ہوگی، اس کے بعد جو ہے وہ بدلے کی اگر ایسا کچھ معاملہ ہے تو ترتیب بنائی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور ایک صحابہ کا قافلہ یا ایک جماعت صحابہ کی وہ حضرت خالد بن ولید کی ہمراہ فرمائی کہ جا کر معاملے کی تحقیق فرمائیں۔ دوسری طرف حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کرتے رہے، جب کوئی وفد نہیں آیا تو آپ زکوٰۃ کا مال اسباب سارا کچھ لے کر وہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے کہ خود ہی دربار رسالت میں حاضر ہو کر زکوٰۃ پیش کریں اور سلام عرض کریں۔ یہاں حضرت خالد بن ولید مدینہ سے نکلے، وہاں حضرت حارث بن زرار وہ مدینہ کے باہر پہنچے اور آپس میں ملاقات ہوئی تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ آپ نے حضور کے سفیر کو قتل کرنے کا ارادہ فرمایا۔ حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سفیر بنا کر بھیجا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ کو۔ تو حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اس ذات کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی کہ میں نے ولید بن عقبہ کو دیکھا ہی نہیں، وہ یہاں آئے ہی نہیں، اور یوں معاملہ جو ہے وہ رفع دفع ہو گیا۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات فیصلہ کرنے میں یا رائے قائم کرنے میں، یہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑھتی ہوئی چیز ہے کہ کوئی شخص اپنی بہت زیادہ مصروفیت میں ہوتا ہے اور وہ اپنے کسی معاملے میں اتنا زیادہ مصروف ہو جاتا ہے کہ ہم سے ملنا ملانا، ہم سے رابطہ رکھنا اس کا کم ہو جاتا ہے، تو ہم خود سے ہی بہت سی رائے قائم کر لیتے ہیں، یا بعض اوقات کوئی معاملہ ہمیں سطحی سا نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہم فوراً سے رائے قائم کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرمایا کرتے تھے کہ نظریں بھی بعض اوقات دھوکہ کھا جاتی ہیں، یعنی آنکھوں کا دیکھا بھی غلط ہو جاتا ہے، جو نظر آ رہا ہوتا ہے حقیقت وہ نہیں ہوتی۔ تو معاملہ کرنے میں کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری جلد بازی کا نقصان ہمیں بھی پہنچے اور دوسرے کو بھی پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔